اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا ابوالعلا مودودی کی کتاب ہے اور یہ 3 والیوم پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے والیوم کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تینوں کے تینوں والیوم ہمارے ایک اور یوٹیوب چینل اردو آڈیو بکس پر موجود ہیں، اور آج ہم نے وہیں سے ایک چیپٹر کو اٹھایا ہے۔ یہ جو آج جس چیپٹر پر باب پر گفتگو ہوگی، یہ سیرت سرور عالم کا 17واں باب ہے اور آغاز سے بات ہو رہی ہے، فصل ہے 1۔ اچھا، اس باب میں جن موضوعات پہ بات کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم اس گفتگو میں اس بات پر بحث کریں گے کہ عیسائیت اور یہودیت کے آغاز اور ان کے ناموں کی تاریخ کیا ہے، سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات میں کیا تبدیلیاں کی، اور ایسی تبدیلیاں ہیں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، حیران بلکہ میں تو سن کر پریشان ہو گیا کہ کس طرح سے ایسی جو کہ حضرت عیسیٰ کے اور عیسائیت کے شایان شان ہی نہیں تھیں، ایسی تبدیلیاں جو ہیں ان کو کر دی، صرف رومن امپائر کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے لیے کہ وہ اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ پھر مسیحی رہبانیت کے عروج اور معاشرے پر ان کے اثرات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ رہبانیت جو ہے یہ مسیحیت کا حصہ نہیں تھی، اور یہ بدھ اور ہندو اور دوسرے زین اور ان کے جو مختلف قبیلے تھے وہاں سے اس کو لیا گیا، اور پھر اس رہبانیت نے ان کی اخلاقیات کو کس طرح سے تباہ کیا۔ آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت ساری امیزنگ اور نئی معلومات آپ کو ملیں گی، کیونکہ مولانا ابوالعلا مودودی ایک بہت شاندار محقق ہیں، اور ان کی محنت کا آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ یہ سنیں گے۔ سنتے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں عام طور پر ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جب تاریخ کے اوراق کو ذرا گہرائی سے پلٹا جائے تو حقیقت کی کئی نئی پرتیں کھلتی ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہم جس ماخذ کی بنیاد پر یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کا باب 17 ہے۔ بالکل، اس کی پہلی فصل۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس میں موجود حقائق پر مبنی نوٹس کا تجزیہ کریں۔ ہم مسیحیت کی ابتدائی تاریخ، اس کی اصطلاحات اور عقائد کے ایک بہت ہی حیران کن ارتقاء پر بات کریں گے۔ تو آئیے اس کی تہہ کھولتے ہیں۔ ضرور، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ہماری یہ ساری بحث مکمل طور پر اس فراہم کردہ تاریخی ماخذ پر مبنی ہے۔ ہاں، یہ واضح کرنا بہت اہم ہے۔ نہیں ہے، ہم صرف ان حقائق کو غیر جانبداری سے سامنے لا رہے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو یہ سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ کیسے زبان، ثقافت اور فلسفوں نے ایک دین کی شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ صحیح، تو سب سے پہلے ناموں کی بات کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی شناخت کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر نے یہی سنا ہے کہ نصارہ کا لفظ ناصرہ نامی شہر سے نکلا ہے جو حضرت عیسیٰ کا وطن تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے، لیکن ماخذ اور قرآن کے مطابق اس کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ یہ کسی شہر کے نام سے نہیں نکلا۔ تو پھر اس کی اصل بنیاد کیا تھی؟ اصل میں یہ لفظ ایک تاریخی اور روحانی مکالمے سے جڑا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا من انصاری اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں، اور اس پر حواریوں نے جواب دیا تھا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو یہ لفظ نصارہ دراصل اس عہد اور انصار بننے کے عمل سے ماخوذ ہے۔ یعنی یہ ایک نظریاتی شناخت تھی۔ لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نصارہ تھے تو یہ لفظ مسیحی یا جسے آج کل کرسچن کہا جاتا ہے، یہ کیسے شروع ہوا؟ ماخذ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی انہیں مسیحی نہیں کہا تھا۔ بالکل نہیں کہا تھا۔ دیکھیں، ابتدائی پیروکار خود کو یہودیوں سے بالکل الگ نہیں سمجھتے تھے۔
وہ تو باقاعدہ بیت المقدس کے ہیکل میں عبادت کرتے تھے اور شریعت موسوی کے مکمل پابند تھے۔ تو پھر یہ نام ان پر لگا کیسے؟ یہ نام 44 یا 45 عیسوی میں انطاکیہ کے مقام پر پڑا۔ انطاکیہ کے جو مشرک تھے انہوں نے طنز اور مذاق کے طور پر ان پیروکاروں کو مسیحی کہنا شروع کیا۔ مطلب یہ ابتدا میں ایک گالی یا طنز تھا؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے کہ شروع میں ان پیروکاروں نے اسے سخت ناپسند کیا اور رد کر دیا۔ تو پھر انہوں نے اسے اپنایا کیسے؟ پطرس، جنہیں سینٹ پیٹر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر وہ ہمیں مسیح کے نام سے پکارتے ہیں تو اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے، اسے اپنا لو۔ واہ، مطلب ایک طنز کو اپنا بیج بنا لیا۔ یہ تو ہوئی نام کی بات، لیکن عقائد کی منتقلی کا جو حصہ ہم نے پڑھا وہ تو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ بہت گہرا، اور یہاں سینٹ پال کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، سینٹ پال، جو لوگ شریعت کی اتنی سختی سے پابندی کر رہے تھے وہ اچانک ان پابندیوں سے آزاد کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ سینٹ پال کی حکمت عملی تھی۔ سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ کا زمانہ نہیں پایا تھا، وہ تو شروع میں ان کے سخت مخالف تھے۔ صحیح۔ لیکن جب وہ اس تحریک میں آئے تو انہوں نے اس دین کا رخ غیر یہودیوں یعنی رومیوں اور یونانیوں کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور رومیوں کو متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے شریعت کو تبدیل کر دیا؟ بالکل، اب رومیوں کے لیے ختنہ اور حلال حرام جیسی پابندیاں بہت عجیب تھیں، تو سینٹ پال نے ختنہ کی پابندی ختم کر دی، حلال و حرام کا فرق مٹا دیا۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑی تبدیلی وہ نیا عقیدہ تھا، کفارے کا عقیدہ۔ جی، کفارہ اور مسیح کا خدا کا بیٹا ہونے کا تصور متعارف کرایا گیا، کیونکہ یہ چیزیں یونانی اور رومی دیومالائی کہانیوں سے بہت ملتی جلتی تھیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ تثلیث یا ٹرینٹی کا عقیدہ کیسے بن گیا؟ مطلب مسلمانوں میں کلمت اللہ کا تصور تو بہت سادہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک فرمان تھا حضرت مریم کے لیے۔ ہاں، لیکن جب یہ سادہ تصور یونانی دنیا میں گیا تو وہاں پہلے سے ایک فلسفہ موجود تھا جسے لوگوس کہتے ہیں۔ لوگوس یعنی ایک قسم کی کائناتی عقل؟ جی، انہوں نے لاشعوری طور پر کلمت اللہ کو اس یونانی فلسفے والے لوگوس سے ملا دیا، تو وہ جو صرف ایک فرمان تھا اسے ایک جسمانی شکل دے دی گئی۔ یعنی خدا کی صفت کلام انسان بن کر آ گئی۔ بالکل، اور اسی طرح روح قدس یعنی پاکیزہ روح کو بھی خدا کا باقاعدہ درجہ دے دیا گیا۔ یوں 3 خداؤں کا عقیدہ گھڑا گیا۔ اور ماخذ میں یہ تبصرہ کتنا زبردست ہے کہ پچھلی 18 صدیوں سے مسیحی علماء اسی خود ساختہ الجھن کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا ایک بھی رہے اور 3 بھی ہو جائے۔ اور اس الجھن کو سرکاری طور پر نافذ بھی کیا گیا۔ کاؤنسل آف نائسیا میں جو 325 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جی، جب رومی سلطنت نے اس مذہب کو اپنایا تو 4 صدی میں سینٹ پال کے عقائد کو سرکاری مذہب بنا دیا گیا، اور جو کتابیں اس سے اختلاف کرتی تھیں انہیں رد کر دیا گیا۔ یہ تو عقائد کی مکمل تشکیل نو تھی۔ اچھا، اب ہم اس تاریخی جائزے کے ایک اور بہت ہی عجیب پہلو کی طرف آتے ہیں، رہبانیت۔ ہاں، دنیا ترک کرنے کا جو تصور ہے۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ یہ شاید شروع سے ہی ان کے دین کا حصہ تھا، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ یہ وہاں سے آیا ہی نہیں۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس کا ماخذ عیسائیت نہیں تھا، یہ بدھ مت کے بھکشوؤں، ہندو یوگیوں اور پرانے ایرانی اور یونانی فلسفوں سے آیا۔ اس کا باقاعدہ آغاز مصر میں سینٹ اینتھنی نے کیا۔ اور اس کی جو انتہائی صورتیں لکھی ہیں وہ پڑھ کر تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے جسم کو اذیت دینے کو نیکی سمجھ لیا۔ ہاں، مطلب نہانے تک کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک صفائی روح کی ہلاکت تھی۔ صرف یہی ہی نہیں، خاندانی رشتوں کا جو بے دردی سے خاتمہ کیا گیا وہ بہت خوفناک تھا۔ سینٹ جیروم کا وہ قول آپ کو یاد ہے جو ماخذ میں درج ہے؟ ہاں، وہ واقعی بہت عجیب اور حیران کن قول تھا کہ جو عورت مسیح کی خاطر ساری عمر کماری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے اور اس کی ماں خدا کی ساس ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر فطری سوچ تھی۔ رشتوں کو کلہاڑی سے کاٹنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ لیکن کوئی معاشرہ اتنی بڑی نفسیاتی اور فطرتی جنگ لڑنے پر مجبور کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس وقت کا معاشرہ تھا۔ یہ مشرک معاشرے کی بے پناہ دنیا پرستی، مادہ پرستی اور شہوت پرستی کے خلاف ایک شدید نفسیاتی رد عمل تھا۔ جب برائی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے رد عمل میں دوسری انتہا پکڑی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف وہ دعویٰ کر رہے تھے دنیا ترک کرنے کا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے پاس بے پناہ دولت آ گئی۔ بالکل، 5ویں صدی تک روم کا بشپ بادشاہوں جیسی زندگی گزارنے لگا تھا۔
خانقاہوں کے پاس بے تحاشا جائیدادیں جمع ہو گئیں۔ اور پھر وہ جو عجیب آزمائشیں تھیں۔ ہاں، کیونکہ فکرت سے جنگ کبھی جیتی نہیں جا سکتی۔ راہب اور راہبات نفس کشی ثابت کرنے کے لیے ایک ہی بستر پر راتیں گزارتے اور ساتھ نہاتے تھے۔ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے خواہشات کو مار دیا ہے۔ جی، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا۔ 8ویں سے 11ویں صدی کے درمیان یہ خانقاہیں بدترین اخلاقی زوال کا شکار ہو گئیں۔ تاریخ کا واقعی ایک سیاہ باب ہے۔ کتابیں گواہ ہیں کہ وہاں نومولود بچوں کا قتل عام ہوا، ہر طرح کے غیر فطری جرائم ہوئے، اور شرک اور قبر پرستی نے بھی عروج پایا۔ اصحاب کہف جیسی جگہوں پر عبادت گاہیں بنا لی گئیں۔ اس پوری تاریخی بحث کا جو سبق اور نچوڑ نکلتا ہے وہ بہت واضح ہے۔ بالکل، جب انسان اپنے طور پر دین میں ایسی چیزیں شامل کر لے جو اس کی اصل بنیاد میں نہ ہوں تو وہ زوال کی طرف ہی جاتا ہے۔ چاہے وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہو جیسے سینٹ پال نے کیا، یا معاشرتی برائیوں کے رد عمل میں ہو جیسے رہبانیت میں ہوا۔ فطرتی قانونوں سے ٹکرانا ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ فطرت اپنا راستہ خود بناتی ہے اور اسے زبردستی دبانا صرف تباہی لاتا ہے۔ اس سارے تاریخی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک بات جو ذہن میں آتی ہے اور جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ کیا؟ آج کی اس تاریخی بحث کے بعد ذرا سوچئے، ہم آج کے جدید دور میں جن رسم و رواج، ثقافتی عقائد یا نظریات کو اپنے معاشرے کی اصل بنیاد سمجھتے ہیں، ان میں سے کتنے واقعی ہمارے اپنے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، اور کتنے محض وقت کے ساتھ، حالات کی مجبوری یا کسی پرانی تہذیب کے ساتھ کیے گئے وہ تاریخی سمجھوتے ہیں جنہیں آج ہم نے حتمی سچائی مان لیا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ علم اور تاریخ کے سفر میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ابھی آپ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے والیوم باب 17 کا فصل اول کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ سن رہے تھے۔ سیرت جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔